السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نواز ربانی اور میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں ایک چینی کروڑپتی شخص کی انوکھی کہانی۔ ایک چینی کروڑپتی شخص نے بتایا ہے کہ وہ یونیورسٹی کے مشکل ترین انٹری ٹیسٹ میں 27ویں بار فیل ہو گئے ہیں۔ جمعے کو 56 برس کے لیانگ شی کا نتیجہ آیا تو وہ اس ٹیسٹ میں 759 نمبرز میں سے صرف 424 ہی حاصل کر سکے۔ چین کی کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے انہیں کم از کم 34 مزید نمبرز حاصل کرنے تھے، کیونکہ کم از کم 458 نمبرز حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس سال تقریباً 13 ملین طلبہ نے انٹری ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ اس ٹیسٹ سے قبل ہی لیانگ مقامی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئے تھے اور اس کی شہرت کی وجہ ان کا اعلیٰ تعلیم کا شوق بنا۔ 1983 سے درجنوں بار وہ کئی امتحان دے چکے ہیں۔ لیانگ نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ وہ اس برس کے اپنے نتیجے سے مایوس ضرور ہے اور ان کی یہ تمنا تھی کہ وہ کبھی اپنا تعلیم کا خواب پورا کر سکیں گے۔ انہوں نے چینی اخبار تیانمو نیوز کو بتایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، مگر اب میں ٹوٹ گیا ہوں۔ اس امتحان کا نام گاؤ تاؤ ہے، جو ہر اس طالب علم کے لیے بنیادی شرط کی حیثیت رکھتا ہے جو ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کا خواہاں ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں چینی ریاضی اور اپنی مرضی کے کسی سوشل سائنس مضمون کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ چین کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 2001 میں صرف 41.6% طلبہ ہی یونیورسٹی یا کالج تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ گاؤ تاؤ ٹیسٹ چین میں 1950 کی دہائی سے ایک بنیادی شرط کے طور پر چلا آ رہا ہے، اگرچہ اس انٹری ٹیسٹ کی شرط ثقافتی انقلاب کے دنوں میں اٹھا لی گئی تھی۔ لیانگ شی کا کہنا ہے کہ ان کا ہمیشہ یہ خواب رہا ہے کہ وہ ملک کی کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کر سکے اور ایک انٹلیکچوئل یعنی مفکر بن سکے۔ 1983 میں جب وہ 16 برس کے تھے تو پہلی بار اس امتحان میں فیل ہونے کے بعد انہوں نے مختلف ملازمتیں کی۔ وہ 1992 تک مسلسل ہر سال یونیورسٹی میں داخلے کی بھی کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کی عمر تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے عمر کی شرط سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انہوں نے اپنے کاروبار پر توجہ دی۔ 1992 میں وہ جس فیکٹری میں کام کرتے تھے وہ دیوالیہ ہو گئی تھی۔ 90 کی دہائی کے وسط میں لیانگ شی نے ٹیمبر کا ہول سیل کا کاروبار شروع کیا۔ انہوں نے اس کاروبار میں بہت کم وقت میں بہت ہی کامیابیاں حاصل کی۔ ایک سال میں انہوں نے 10 لاکھ یوان کما لیے تھے۔ اس کے بعد لیانگ تعمیراتی مٹیریل کے کاروبار سے منسلک ہو گئے۔ سن 2001 میں چین کی حکومت نے انٹری ٹیسٹ گاؤ تاؤ پر عمر کی شرط ختم کر دی تو انہوں نے اپنے تعلیمی سفر کا دوبارہ آغاز کیا۔ وہ اپنی خرابی صحت یا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے امتحان نہیں دے پا رہے تھے۔ ان کے مطابق کئی برس بعد اب ان کا مقصد اپنی قسمت تبدیل کرنے کے بجائے ہار نہ ماننے پر مرکوز ہو گیا تھا۔ ان کے مطابق قسمت تو بدل گئی مگر تعلیم اب ان کی ضد بن چکی ہے۔ انہوں نے 2014 میں چینی اخبار دی پیپرز کو بتایا کہ آپ تعلیم کے لیے کالج نہ گئے ہوں، یعنی اس کے بغیر تو آپ کی زندگی ہی ادھوری ہے۔ رواں برس 7 جون کو انہوں نے دوبارہ ایک ٹیسٹ دیا جسے دی نمبر 1 گاؤ تاؤ ہولڈ آؤٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر اس بار بھی وہ امتحانی مرکز سے ناکام ہی لوٹے۔ لیانگ شی کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس کے برعکس اب انہیں شکست کا احساس ہو رہا ہے۔ انہوں نے تیانمو نیوز کو بتایا کہ اب میں اس پہلو پر غور کر رہا ہوں کہ کیا مجھے مزید کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ شاید اب مجھے اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے مزید کوشش جاری رکھنے سے متعلق اپنے فیصلے پر شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اب اگلے برس یہ امتحان نہ دوں۔ اگر میں آئندہ برس بھی امتحان میں بیٹھا اور فیل ہوا تو پھر میں اپنے نام کا آخری حصہ لیانگ سے دستبردار ہو جاؤں گا۔